اللہ 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 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ سوالات کرتے تھے، یہ مذاکرہ ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ تقویٰ کس کو کہتی؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ نے کبھی کانٹوں والی جگہ پہ سفر فرمایا ہے، گزرے ہیں کانٹوں والی جگہ سے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ہاں بارہا، اس لیے کہ میں ایمان لانے سے پہلے اپنے اونٹ چرایا کرتا تھا، تو اس کے لیے کانٹوں والی جگہ سے گزرنا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ امیر المومنین، کہ آپ کانٹوں والی جگہ سے کیسے گزرتے تھے؟ فرمایا کہ کانٹوں والی جگہ سے یوں گزرتا تھا کہ کپڑے سمیٹ لیتا تھا کہ کوئی کانٹا الجھ نہ جائے، اور پاؤں احتیاط سے رکھتا تھا کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ تو ابی بن کعب نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ دنیا میں کشش کے کانٹے موجود ہیں، گناہوں کے کانٹے موجود ہیں، اس احتیاط سے چلنا کہ کوئی کشش کا کانٹا دل میں چبھ نہ جائے اور کوئی گناہ کا کانٹا پاؤں میں الجھ نہ جائے۔ تو اس احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرات نے یہ بات فرمائی کہ تقوی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہمیشگی کی جہنم سے بچنا، اس کے لیے کفر و شرک سے بچنا۔ دوسرا درجہ جہنم میں جانے سے بچنا، اس کے لیے گناہ کبیرہ سے بچنا۔ تیسرا درجہ جنت کے اونچے درجات سے محروم ہونے سے بچنا، اس کے لیے ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو کام بے فائدہ ہو آخرت کے لحاظ سے۔ تو یہ تقوی کے درجات ہیں۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ درجات نصیب فرما دے۔ اس کو آئے صفحہ نمبر 106 پہ سورۃ النساء ہے۔ نساء کے معنی عورتوں کے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے اور وراثت کے احکام اور مسائل بیان فرمائے ہیں، کیونکہ نکاح کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہے اور وراثت کی محرومی کا تعلق بھی عورتوں کے ساتھ ہے۔ عورتوں کی محرومی 2 لحاظ سے ہے، ایک ہے مہر سے محرومی، ایک ہے وراثت سے محرومی۔ یہ دونوں مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ سب سے پہلے لوگوں سے اللہ نے خطاب فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارا خالق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ نے تم سب کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ نے ان کی زوجہ محترمہ کو پیدا فرمایا، پھر ان دونوں سے تم سب کو پیدا فرمایا۔ جس طرح اللہ نے تمہیں زمین پہ پھیلایا ہے، اسی طرح اللہ تم سب کو سمیٹنے پر بھی قادر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ یتیموں کا مال مت کھاؤ، رزق حلال اختیار کرو اور اس کے حرام کو رزق حلال میں مت ملاؤ۔ صفحہ نمبر 107 پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نکاح کر سکتے ہو من النساء، عورتوں سے، مثنا 2 و ثلاثہ اور 3 و رباع اور 4۔ اب یہاں 2 گمراہیاں پیدا ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ایک وقت میں 9 تھیں، اور یہ حکم نازل ہو گیا کہ 4 بیویوں کو ایک وقت میں 4 بیویوں سے زیادہ بیویاں نہیں رکھی جا سکتی، اور وہ بھی آگے اللہ نے شرط فرما دی کہ اگر ان کے درمیان عدل کر سکو۔ اب یہ عدل کیا ہے، یہ بات تو بھی میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ ایک گمراہی ہے، وہ میں باتیں کر لوں۔ نبی علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت نے ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا جنہوں نے ایام جاہلیت میں 4 سے زیادہ نکاح کیے ہوئے تھے، کسی کے 8 تھے، کسی کے 6 تھے، کسی کے 5 تھے، کسی کے 10 تھے۔
تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 تک کی اجازت ہے، ان میں سے 4 رکھ لو، باقیوں کو طلاق دے دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل فرمائی۔ نبی علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات تھیں، حضرت نے ان میں سے کسی کو علیحدہ نہیں فرمایا۔ یہ حکم آگے قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حکم خاص ہے کہ آپ ان بیویوں میں سے کسی کو اپنے سے جدا نہیں فرمائیں گے، مزید سے نکاح نہیں فرمائیں گے، اور ان کے بدلے میں کسی کو تبدیل نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ کی مستقل ازواج ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئی۔ اب نبی علیہ السلام کا حکم خاص ہے تو عام حکم ہے۔ اب یہاں پہ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بعض اہل باطل نے یہ کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام بھی اسی ضابطے میں شامل ہیں اور اس کا مفہوم آپ نہیں سمجھے، یہ آپ سمجھا دیں۔ انہوں نے کہا کہ مثنا 2، یہاں اللہ نے فرمایا مثنا او ثلاثہ نہیں، و ثلاثہ، وا کے معنی اور، 2 اور 3 5، و رباع 5 اور 4 9، تو لہٰذا یہاں 9 کی اللہ اجازت دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی 9 تھیں تو 9 کی اجازت ہے، تو اس لیے یہ حکم امت کے لیے بھی عام ہے۔ ایک گروہ وہ اٹھا۔ دوسرا گروہ اٹھا اہل تشیع کا، رافضیوں کا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو ہم نے سمجھائی مثنا 2 2، 2 اور 2 4، ثلاثہ 3 3، 3 اور 3 6، 6 اور 4 10، رباع 4 4، 4 اور 4 8، 10 اور 8 18، لہٰذا 18 تک کی اجازت ہے۔ جب 18 تک کی نکاح کی اجازت ہے تو مطلق کیوں جائز نہیں ہوگا، لہٰذا انہوں نے اپنی بات اس سے نکالی۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا مفہوم ہم کہاں سے لیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان صحابہ کرام نے ان کو بلایا جن کی بیویاں 4 سے زیادہ تھیں اور ان کو حکم دیا۔ انہوں نے عمل کیا تو اس سے معلوم ہوا کہ آخری حد 4 کی۔ اور نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ نے اپنی کسی بیوی کو علیحدہ نہیں فرمانا، تو یہ اللہ کا حکم خاص ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انصاف کر سکو۔ جب یہ بات یہاں سنتے ہیں بہت سے حضرات 2 3 4 کی بات کے 4 تک کی اجازت ہے، تو جہاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں درس میں، تو جب 4 تک کی اجازت سنتے ہیں تو دماغ میں ایک بلندی پیدا ہوتی ہے کہ ہم 4 کر سکتے ہیں۔ یہ تو سامنے کی بات ہے، سامنے جا کے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن یہ ہے کہ غیبانہ ایک احساس تو پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم 4 کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ یہ اس صورت میں ہے جب تم انصاف کر سکو۔ انصاف کا ایک واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں اور ایک ارشاد گرامی میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک معتقد آیا، اس کے پاس 2 تربوز تھے۔ کہنے لگا کہ حضرت اس سے پہلے میں یہ 2 تربوز آپ کے پاس لایا تھا، تو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا کہ آپ کی 2 بیویاں، ہم کی 2 بیویاں تھیں، پہلی بیوی سے اولاد نہیں ہوئی تھی، کہ انہوں نے پہلی بیوی کے مشورے سے دوسرا نکاح فرمایا، اس سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ بہرحال دونوں بیویوں کو انہوں نے علیحدہ رکھا ہوا تھا، تو مجھے معلوم تھا کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں، تو میں 2 تربوز لایا تھا، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے 2 تربوز، آپ نے واپس کر دیے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا وزن برابر نہیں، تو قیامت کے دن میں یہ حساب نہیں دے سکتا، لہذا یہ واپس لے گا۔ میں بھی اسی دن سے ٹوہ میں تھا کہ میں نے کہا حضرت کی بات کو پورا کرنا ہے، یہ محبت کی بات تھی۔ میں بھی تلاش میں رہا، یہ 2 تربوز میں وہ لایا ہوں کہ ان کو ترازو میں آپ رکھ دیں، معمولی فرق بھی دونوں میں نہیں، یہ دونوں وزن میں ایک برابر ہیں۔ تو حضرت مسکرائے، اس کے اخلاص پہ حضرت نے وہ قبول فرما لیے۔ اب فرمایا خادم سے کہ ترازو لے کر آؤ۔ وہ ترازو لایا تو حضرت نے ایک تربوز کے 2 حصے کیے اور آدھا ایک پلڑے میں آدھا دوسرے پلڑے میں ڈال کے وزن برابر کیا، پھر دوسرے تربوز کو کاٹ کے اس طرح وزن برابر کیا۔ فرمایا وزن میں تو دونوں برابر تھے، ذائقے میں تو برابر نہیں تھے، اس کا حساب کون دے گا قیامت کے دن؟
تو اس سے جب یہ واقعات سامنے آتے ہیں تو اس وقت دماغ سے یہ بات جب بھوت اتر جاتا ہے کہ 2 شادیاں کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، تو یہ نظام کون نبھائے گا وہاں پہ؟ اور فرمایا کہ جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ انصاف نہ کرے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی ایک طرف مفلوج ہوگی، اس حالت کے اندر وہ کھڑا ہوگا قیامت کے میدان کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسی صفحے پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی بیویوں کے جو مہر ہیں وہ خوشی خوشی کے ساتھ ان کے سپرد کر دو، خوشی کے ساتھ، ناگواری کے ساتھ نہیں۔ اب مہر کتنا ہے یہ بات اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ 32 روپے، 31.5 روپے، 32 روپے یہ شرعی حق میں ہے۔ تو یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شرعی حق مہر وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا مہر 20 اونٹ ہے، اور دیگر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے مہر 132 تولے چاندی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا مہر 129 تولے چاندی، زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا مہر اس سے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ان کے شوہر صاحب حیثیت تھے۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ جو زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ہیں بہت صاحب حیثیت تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین، رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے شوہر یہ صاحب حیثیت تھے، اس لیے ان کا مہر تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کم سے کم مہر ہے جو باندھا گیا، تو اس لحاظ سے یہ 32 روپے، 31.5 روپے یہ شرعی حق مہر کس نسبت سے ہیں، تو یہ بات قابل غور ہے۔ اور کم سے کم جو مہر ہے وہ 10 درہم ہے، تو 10 درہم جو ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 3 تولے چاندی کے برابر بنتا ہے کم از کم۔ اس دور کے اندر جو مہر دیا گیا کم از کم وہ 3 تولے چاندی ہے، اور 3 تولے چاندی کے حساب سے بھی 2500 روپے تقریباً یہ کم سے کم مہر ہے، تو 32 روپے تو اس حساب سے بھی نہیں بنتے، تو اس لیے اس میں احتیاط کیجیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ عورتوں کے مہر ان کو ادا کر دو خوش دلی کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا، اور پھر صفحہ نمبر 107 کے آخر 108 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ مردوں اور عورتوں دونوں کو وراثت میں ان کا حق ملنا چاہیے، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب تم وراثت کی تقسیم کر رہے ہو اس وقت دیگر لواحقین اگر مستحق وہاں موجود ہوں آ جائیں تو تمہیں جو حصہ ملا ہے اپنے حصے میں سے ان کو تم خیرات کے طور پر دے سکتے ہو، کہ اللہ نے مفت میں یہ تمہیں مال دیا ہے تو اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ یتیموں کا جو مال کھانے والے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس جگہ وراثت کی تقسیم کے ساتھ یتیموں کا مال کھانا، اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ایک تعلق تو یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم میں اس بات کا خیال کرنا ہے کسی یتیم کا حق ضائع نہ ہو۔ یتیم لڑکا نابالغ ہے تو یتیم ہے، لڑکی غیر شادی شدہ ہے چاہے جتنی عمر کی ہو جائے تو یتیم شمار ہوگی، تو لہذا ان کا حق جو ہے وہ نہ کھایا جائے۔ ایک اور دوسری بات جس میں مجھے اور آپ کو توجہ کرنا ہے، وراثت کی تقسیم سے پہلے وراثت کے مال میں سے یکل خوانی مثال ثواب یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی آدمی خیرات کرنا چاہتا ہے وفات پانے والے کے لیے، وہ اپنا حصہ لے لے، اپنے حصے میں سے جتنا چاہے اس کے لیے خیرات کر دے، اس کی کوئی ممانعت نہیں، لیکن وراثت کے مال میں سے خیرات نہیں کی جا سکتی یہاں تک کہ وراثت کا مال ہے، کپڑے ہیں، جو کپڑے میت کے جسم سے اتارے گئے ہیں وہ بھی آپ کسی کو خیرات کے طور پہ نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ فرمایا کہ میت کے کپڑے اتارتے ہوئے اس کی جیب سے الائچی کا ایک دانہ نکلا ہے
یہ الائچی کا ایک دانہ کوئی اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اس الائچی کے دانے کو بھی وراثت کے مال میں رکھا جائے گا، اس کو بھی تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس قدر احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب وراثت کا مال تقسیم نہیں ہوا، مرنے والے کی بیٹیاں ہیں جن کی ابھی شادی ہونی ہے، یا بچے ہیں جو ابھی نابالغ ہیں، تو اس کے مال میں سے یہ خرچ کرنا جمعرات ہے، تیسرا ہے، 40واں ہے، اس کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ایک خاتون بہت عرصے کی بات ہے میرے پاس آئی، کہنے کہ ایک درخواست ہے، میں نے کہا حکم، کہنے کہ یہ اولاد میری بڑی نالائق ہے، یہ نہ میرا تیسرا کرے گی، نہ میری جمعرات کرے گی، نہ میرا 40واں کرے گی، کیا اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنی زندگی میں کر لوں، تاکہ یہ بعد میں پریشان بھی نہ ہوں اور میں محروم بھی نہ رہوں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا آپ اس میں پریشان نہ ہوں، تو اس کے بغیر آپ کا گزارا ہوگا، اپنی زندگی میں آپ جو خیرات کرنا چاہتی ہیں وہ خیرات کر دیں، لیکن اس انداز سے بھی خیرات نہ کریں کہ اپنے ورثاء کو محروم کر دیں، یہ بھی نہ کریں۔ تو بہرحال آپ خیرات کرتی رہیں، لیکن یہ تیسرا، یہ 40واں، یہ ہماری شریعت میں نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، جو یہاں ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم نے اختیار کیا ہے، یہ ان کے رسوم و رواج ہیں، شریعت میں ان کا کوئی تعلق، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ کل خوانی ہے، کل خوانی کی گئی ہے وراثت کے مال میں سے، وراثت کے مال میں سے کل خوانی کی گئی، میں بھی بیٹھا کھا رہا ہوں، آپ بھی بیٹھے کھا رہے ہیں، اور ابھی وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی، تو یہ حصہ کس کا ہے؟ ورثاء کا۔ تو ان میں اگر ایسی لڑکیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، یا ایسے لڑکے ہیں جو نابالغ ہیں، تو یتیموں کا مال ہے، تو میں بظاہر قورمہ کھا رہا ہوں، حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہوں، اور قیامت کے دن یہ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کے منہ سے یہ آگ نکل رہی ہو۔ اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے اس بارے میں، کہ احتیاط کی جائے، کہ اس بات کا جائزہ لے لیا جائے کہ جہاں کل خوانی کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، وہاں اس بات کی تسلی فرما لیں کہ جناب یہ ورثاء کے مال میں سے نہیں۔ تو میں اس کا کھانا پینا حرام نہیں کہہ رہا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن کھانا پینا حرام نہیں، کیونکہ غیر اللہ کے نام پہ نہیں ہے، اللہ کے نام پر، اس لیے کھانا پینا حرام نہیں۔ لیکن اگر وراثت کے مال میں سے ہے تو پھر اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی جیب سے کر رہا ہے تو کھانا پینا حرام نہیں، لیکن اور بات ہے کہ اس کا اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن کھانا پینا حرام نہیں۔ لیکن اگر مرنے والے کے مال میں سے ہے اور وراثت کی تقسیم سے پہلے ہے تو یہ اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ ہاں کہ حضرت ہم نے ورثاء نے آپس میں یہ بات طے کی ہے، مشورہ کیا ہے اور اجازت دی ہے ہر وارث نے کہ اس کے حصے میں ہمارے حصے سے کر لیا جائے۔ شریعت اس اجازت کو نہیں مانتی، اس لیے کہ اگر وہ اجازت نہ دے تو سب اس کو کیا کریں گے؟ لعنت ملامت کریں گے، تو لعنت ملامت کریں گے تو ایسی اجازت شریعت اجازت تسلیم نہیں کرتی، لہذا ہر ایک کا حصہ آپ اس کے حوالے کر دیں، اس کے بعد پھر جو خیرات اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو اپنی مرضی سے کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 108 پہ رکوع نمبر 2 ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا ضابطہ بیان فرمایا کہ لڑکی کا حصہ، لڑکے کا حصہ، بیوی کا حصہ، شوہر کا حصہ، اور اگر کوئی لاولد مر جائے تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، تو یہ مسائل ضرورت پہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 110 پہ یہ رکوع نمبر 3 ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر صفحہ نمبر 110 کے آخر میں 111 میں یہ بات فرمائی کہ گناہ انسان سے ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، اور صفحہ 111 پہ فرمایا کہ جو توبہ نہیں کرتے موت کے وقت تک، اور موت کے وقت توبہ کرتے ہیں اس وقت اللہ توبہ قبول نہیں فرماتے۔ اور صفحہ نمبر 111 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو تم پسند نہیں کرتے اور اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے، اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اس سے اچھا برتاؤ کرتے ہو، گزارا کرتے ہو،
تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں کتنی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اب یہ ہے کہ بیوی سے انسان جو ہے وہ اچھا معاملہ کرے کس بیوی سے، کہ دو باتیں نہ ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ بیوی بد عقیدہ نہ ہو، کافرانہ مشرکانہ عقیدہ نہ رکھتی ہو۔ اگر جہالت کی وجہ سے عقیدہ ہو تو آپ اس کو صحیح عقیدے پر لے آئیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیوی بد کردار نہ ہو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 افراد وہ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا ایک وہ شخص کہ جس کی بیوی بد کردار ہے، نہ اس کو روکتا ہے نہ اس کو علیحدہ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو بیوقوفوں کو جیب خرچی کے لیے پیسے دیتا ہے وہ ضائع کرتے ہیں۔ اس میں تو شاید میں اور آپ سارے شامل ہیں کہ بچوں کو جیب خرچ کے لیے پیسے دے رہے ہیں کہ صحت بھی تباہ ہو رہی ہے ان کی اور عادتیں بھی بگڑ رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو کسی کو قرض دیتا ہے اور اس میں کوئی معاملہ طے نہیں کرتا، لکھتا نہیں ہے، گواہ نہیں بناتا اور پھر اس سے جھگڑتا ہے، یہاں تک کہ قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہاں جو قرض دیتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ واپس آ جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو نہیں، ان کو تو لکھنے کی ضرورت نہیں، لیکن جو باقاعدہ قرض کا نظام جن کے ہاں ہے اور وہ لکھتے بھی نہیں، گواہ بھی نہیں بناتے، فرمایا کہ اس کا نتیجہ آپس کا جھگڑا، لڑائی، تو ان لوگوں کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ تو بہرحال یہ بات فرما دی کہ ایسا شخص جس کی بیوی بد کردار ہو اس کو وہ سمجھائے کہ اگر وہ بد کرداری سے رک جائے تو بہتر، نہ رک سکے تو پھر اس کو اپنے پاس نہ رکھے، پھر طلاق دے دے۔ اسی طریقے سے اگر بد عقیدہ ہے تو اس کا عقیدہ درست کرے۔ عقیدے میں اگر معمولی خرابی ہے جس سے گاڑی چل سکتی ہے تو پھر تو اس پہ محنت کرتا رہے، لیکن ایسا عقیدہ ہے جو واضح کافرانہ مشرکانہ عقیدہ ہے جس سے نکاح متاثر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ فرمایا کہ اگر یہ دو باتیں نہیں ہیں، کسی اور وجہ سے بیوی سے اس کو شکایت ہے، صورت کی وجہ سے، زبان درازی کی وجہ سے، گرم مزاجی کی وجہ سے، تو اس قسم کی اگر شکایت ہے تو اس صورت میں اگر حسن سلوک کا مظاہرہ کرے گا اور اس کو سمجھاتا بھی رہے گا، میرے اس سے یہ اندازہ نہ فرما لیں کیونکہ ہمارے ہاں افراط ہے یا تفریط ہے، اعتدال تو ہے نہیں۔ حضرت نے رات یہ بات فرمائی تھی اس لیے ہم نے تو غلامی اختیار کر لی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، الرجال قوامون، کہ اپنے مرد ہونے کا احساس بھی رہنا چاہیے کہ میں مرد ہوں، مجھے فوقیت حاصل ہے، لیکن رویہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو چند نعمتیں حاصل ہیں اور دنیا کی باقی نعمتیں حاصل نہیں تو اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ایک بات یہ آگے سبق میں بھی آئے گی کہ امانت کی نعمت صفت اس کو حاصل ہے کہ ہر ایک کا حق ادا کرتا ہے۔ صدق مقال اس کو حاصل ہے کہ جو بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ رزق حلال اس کو حاصل ہے کہ ناجائز ذریعے سے کمائی نہیں کرتا، اور حسن اخلاق اس کو حاصل ہے۔ تو میں جس کو یہ 4 نعمتیں حاصل ہیں اس جیسا خوش نصیب کوئی نہیں۔ تو لہذا بیوی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے۔ فرمایا کہ جو حضرات ان 2 باتوں کو چھوڑ کر باقی معاملات میں بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا کہ اللہ ان کے لیے خیر کثیر، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے الف لام کے بغیر فرمایا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ اتنی نعمتیں بھلائیاں عطا فرمائے گا جس کا وہ شمار بھی نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 111 کے آخر میں اور 112 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنی بیوی کو اگر تم ڈھیروں مہر ادا کر چکے ہو تو بہانے سے اس کا مہر اس سے واپس لینے کی کوشش نہ کرو، اور یہ مہر تم پر لازم ہے کہ اس کو ادا کرو۔ صفحہ نمبر 112 پہ یہ رکوع نمبر 4 ہے۔
حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ رشتے بیان فرمائے جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ والدہ سے، دادی سے، نانی سے نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی سے، پوتی سے، نواسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، سوتیلی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، واخواتکم اور بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے بہن کسی لحاظ سے ہو، باپ کے لحاظ سے بہن ہو، ماں کے لحاظ سے بہن ہو، ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو، ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، باپ ایک ہو ماں علیحدہ ہو، ماں ایک ہو باپ علیحدہ ہو، تو اس صورت میں کسی لحاظ سے بھی بہن ہے اس کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ نکاح یہ وہ بہن ہے جو حقیقی بہن ہو، منہ بولی بہن کی بات نہیں ہے۔ منہ بولیاں بہنیں تو بناتے اس لیے ہیں کہ تاکہ جب موقع ملے ان کے ساتھ پھر نکاح کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، راستے میں رکاوٹ کوئی نہ ہو، تو شریعت نے یہ منہ بولے بہن بھائیوں کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس میں بہت احتیاط ضروری ہے، اور خاص طور پہ آج کل موبائلوں نے، میسیجوں نے یہ بہن بھائی کا رشتہ بہت وسیع کر دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش فرمائیں۔ اسی طریقے سے پھپھیوں سے، خالاؤں سے اور بھتیجیوں سے اور بھانجیوں سے یہ اللہ تعالیٰ نے 7 رشتے بیان فرما دیا۔ خون کی وجہ سے ان رشتوں میں آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دودھ شریک جو بھائی بہن ہیں ان کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ساس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ کسی لڑکی سے نکاح ہوا، لڑکی کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، اب اس لڑکی سے جس کو طلاق دے دی اس سے تو پردہ ہو گیا، لیکن یہ جو ساس ہے، جو اس کی ماں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے گلے میں پڑ گئی، یہ قیامت تک کے لیے ساس ہے، اس سے علیحدگی اختیار نہیں ہو سکتی، تو اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو بیوی کی بیٹی ہے، جس بیوی سے نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے، اس کی بیٹی اگر پہلے شوہر کی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ 2 بہنوں کو بھی ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، بہو سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مختلف ممانعتیں ہیں جو اللہ نے بیان فرما دی، اور صفحہ 113 پہ یہ بات بیان فرما دی کہ وہ عورت جو شادی شدہ ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح پہ نکاح بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مہر ادا کرنا ضروری ہے، اور پھر صفحہ نمبر 114 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر، رکوع نمبر 5 میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے انسان کو اس لیے ہدایات دے دی کہ انسان کمزور مزاج کا ہے، بڑی جلدی متاثر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ہدایات دے دی تاکہ یہ گمراہی سے بچ جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز ذریعے سے مت کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے بھی ایک دوسرے کو منع کیا، خودکشی سے بھی منع فرمایا۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمایا اگر تم گناہ کرو گے، زیادتی کرو گے، اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے گا، اور اللہ کے لیے تمہیں جہنم میں ڈالنا کوئی مشکل نہیں۔ صفحہ 114 کے آخر 115 پہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گناہوں سے ارادتاً تم بچتے رہو، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تمہارے معاف فرما دے گا۔ اور صفحہ 115 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی کو دیکھ کر اس جیسے ہونے کی خواہش نہ کرو، کسی کو دیکھ کر اس جیسے ہونے کی خواہش نہ کرو، اللہ سے براہ راست مانگو کہ اللہ مجھے یہ نعمت عطا فرما۔ یہ کہنا کہ اللہ جیسے نعمت تو نے اس کو عطا کی ہے ویسی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے، تو میں کہ اس انداز سے دعا نہ مانگوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے جس سے بات بڑی واضح ہوتی ہے، تو میں اشارتاً وہ حکایت گزارش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کہ مجھے خوشحالی عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے دوسروں کو خوشحالی دی ہے، مجھے بھی خوشحالی دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی خوشحال پہ انگلی رکھ دے تو اس جیسی خوشحالی میں تجھے دے دوں۔ لہذا جو آدمی خوشحال نظر آتے تھے وہ ان کے پاس پہنچتے اور ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں، کہ وہ بتاتے کہ ہاں مجھے اس بات کی حسرت ہے کہ میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی کہتا میری بیٹی نہیں ہے، کوئی کہتا کہ بیوی میں یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا کہ فلاں یہ مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی اس میں پریشانی تھی، تو کہتے تھے نہیں یہ خوشحالی نہیں چاہیے۔ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے، وہاں ایک صاحب تھے جن کے باغات بھی تھے، کاروبار بھی بہت اچھا تھا، 4 ان کے بیٹے تھے اور چاروں حسین و جمیل فرما بردار تھے، اور ان کی بیوی کے بارے میں بھی یہ تھا کہ وہ شہر کی سب سے خوبصورت خاتون ہے۔
تو ہر لحاظ سے خوشحالی تھی، جی چاہا کہ اللہ سے دعا کروں کہ اے اللہ کے اس جیسا مجھے تو بنا دے، لیکن پھر خیال ہے کہ ان سے مل تو لوں۔ لہذا ان کے پاس جا کر بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے اپنا مدعا بتایا۔ فرمانے لگے کہ رات میرے مہمان ہو جاؤ، تنہائی میں گفتگو کریں گے۔ جب رات تنہائی ہوئی اور غلاموں کو، ملازموں کو انہوں نے سب کو ایک طرف کر دیا، فرمایا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ میری صورتحال یہ ہے کہ تجارت بھی سب کچھ تھا، تو میری بیوی انتہائی وفادار بھی تھی، اور صورت کے لحاظ سے بھی، سیرت کے لحاظ سے بھی، تو لہذا ہمارا نکاح ہوا اور خوشی کی زندگی ہم گزار رہے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد بیوی کی طبیعت ناساز ہوئی، وہ مرنے کے قریب ہو گئی۔ مرنے کے قریب ہوئی، میں اس کے قریب بیٹھا تھا تو غشی کی کیفیت اس پہ طاری تھی۔ اس حالت میں اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ یا مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اس کی جدائی کے احساس کی وجہ سے۔ اس نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، کہنے لگی کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے کہا تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو۔ اس نے کہا تمہارا کیا ہے، مردوں کا غم کیا ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ ایک عورت گئی تو دوسری سے نکاح کر لیں گے۔ اس نے اس حسرت کے ساتھ یہ بات کہی کہ میں اس غم کی کیفیت کو برداشت نہ کر سکا، میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بہرحال میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا، اور اٹھ کے آنے کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو مردانہ خصوصیات سے محروم کر دیا، اور بیوی کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تو حسرت لے کے نہ مر کہ میں تیرے بعد دوسرا نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کا نظام ہے کہ وہ عورت صحتیاب ہونا شروع ہو گئی۔ صحتیاب ہو گئی، کچھ عرصہ گاڑی چلتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد بیوی نے مجھ سے کہا کہ تیری مجبوری ہے، میری مجبوری تو نہیں۔ یہ میں جانتا ہوں یہ میرا بیٹا کس کا ہے، یہ میرا بیٹا کس کا ہے، یہ میرا بیٹا کس کا ہے، مجھ سے بڑا بد نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کی اس آیت سے یہ ایک واقعہ حکایت جو ہے وہ بیان کی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی کو دیکھ کے یہ خواہش مت کرو کہ اللہ مجھے اس جیسا بنا دے، نہیں، کہ جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بچے دودھ کی حالت میں بولے ہیں، ان میں ایک بچہ وہ تھا کہ خاتون کا بچہ تھا، بنی اسرائیل کی خاتون تھی، اس کا بچہ تھا، اس کی گود میں تھا۔ ایک آدمی انتہائی کر و فر کے ساتھ گھوڑے پہ سوار جا رہا تھا، اور خادم اور غلام اس کے ساتھ تھے۔ ہٹو بچوں کی صدا آ رہی تھی کہ ماں نے دیکھا تو ماں نے خواہش کی، اس نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو بھی اس جیسا بنا دے۔ تو بچے نے ماں کا دودھ چھوڑا، کہا کہ اے اللہ مجھے اس جیسا مت بنائیے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک لونڈی غریب بیچاری، اس کو لوگ مارتے پیٹتے ہوئے جا رہے تھے کہ تو چور ہے، تو نے چوری کی ہے۔ تو ماں نے جب اس کی یہ ذلت دیکھی، بے عزتی دیکھی، تو ماں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا۔ تو بیٹے نے ماں کا دودھ چھوڑا، دودھ پی رہا تھا، دودھ چھوڑا اور کہا کہ اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ ماں کہنے لگی کہ میں تیرے حق میں بہتری کی دعا کرتی ہوں اور تو اپنے لیے برائی مانگتا ہے۔ کہا کہ ماں تجھے معلوم نہیں، یہ جو کر و فر کے ساتھ جا رہا ہے اس کا انجام جہنم ہے، اور یہ لونڈی پٹتی ہوئی جا رہی ہے، یہ اللہ کی محبوب ہے، اس پہ تہمت لگی ہے، اور اللہ کے نزدیک اس کا بہت اونچا مقام ہے، اور اس کا مقام جنت ہے۔ تو میرے لیے تباہی مانگ رہی ہے اور میں اپنے لیے بہتری مانگ رہا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق یہ خواہش نہ کی جائے کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے، بلکہ اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں سے بنا جو تیرے نزدیک خوش نصیب ہیں، کہ اللہ مجھے ان نیکوں میں سے بنا جو تیرے نزدیک نیک ہیں، اللہ مجھے ان کامیابوں میں سے بنا جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں۔ تو اللہ سے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تاکید فرمائی اس بات کی کہ وراثت کے اصولوں کی پابندی کی جائے، اور صفحہ 115 کے آخر 116 پہ یہ رکوع نمبر 6 ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس پہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو احساس دلایا ہے کہ ہم نے تمہیں فوقیت ادا کی ہے عورتوں پر، اور فوقیت کی جو وجہ ہے وہ ایک تو تمہاری صلاحیت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے خرچ کرنا، مہر دینا،
یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہو گیا کہ مہر تو مرد دے گا محدود حالت میں، لیکن عورت جہیز لائے گی کثیر مقدار میں، تو یہ عورت کی ذمہ داری ہو گئی خرچ کرنا۔ یہ ہم نے معاملہ الٹ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں فوقی، جب معاملہ الٹ ہوگا تو معاملے بھی ایسے ہی الٹ ہوں گے۔ تو قوام جو ہے وہ مرد ہے، لیکن جب خرچ عورت کرے گی تو پھر غلامی ہوگی، غلامی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے قوام بنایا، ذمہ دار بنایا عورتوں پر۔ اور قوام کے بارے میں نے یہ بات پہلے گزارش کی تھی آیت الکرسی کے حوالے سے۔ ایک ہے قائم جو کھڑا ہو، ایک ہے قوام۔ قوام اس کو کہتے ہیں جو مضبوط سہارے پہ کھڑا ہو اور دوسرے کو بھی مضبوطی سے کھڑا کر دے۔ تو اللہ نے مرد کو قوام کہا کہ مرد وہ ہیں حقیقت میں جو دین جیسی مضبوط بنیاد پہ کھڑے ہیں اور اپنی بیویوں کو بھی دین پہ کھڑا کر دیں، وہ حقیقت میں قوام ہیں۔ تو اس بارے میں ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم میں سے کون قوام ہے اور کون غلام ہے، تو اس کا جائزہ ہم اپنے محاسبے سے خود ہی لے لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مردوں کو ہم نے فوقیت عطا فرمائی، ایک تو صلاحیتوں کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے، اور دوسرا یہ کہ اخراجات ان کے ذمے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ عورتیں وہ ہیں جو اللہ کی فرما بردار ہوں۔ پہلے فرما برداری اللہ کی، اور اس کے بعد مرد کی محافظ ہوں، اس کی عزت کی بھی محافظ ہوں، اس کے مال کی بھی محافظ ہوں، اس کی اولاد کی بھی محافظ ہوں، اس کی اولاد کی صحیح تربیت کرنے والی ہوں۔ فرمایا کہ اگر کسی کی عورت بگڑ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو پیار سے سمجھا دے، اور پیار سے سمجھانے سے اگر نہ سمجھے تو پھر بے رخی اختیار کرے۔ اور صفحہ نمبر 116 پہ اگر معاملہ بگڑ جائے تو دونوں کی طرف سے ایک ایک نمائندہ مقرر ہو جائے اور وہ معاملے کو سلجھا دے اور معاملے کو بگاڑ سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور آخری حل یہ ہے کہ جب بگاڑ کی صورت ایسی ہو جائے کہ نبھا نہ ہو سکے تو پھر علیحدگی اختیار کر لیجیے۔ صفحہ نمبر 116 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو اس کو ریاکاری سے بچاؤ، اللہ کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے۔ اور صفحہ نمبر 117 پہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ظلم نہیں فرماتا، تمہاری تھوڑی سے تھوڑی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، قیامت کے دن بڑھا کر اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ بات اللہ نے فرمائی کہ قیامت کے دن گواہی کا ایک نظام قائم ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کافر اس دن یہ خواہش کریں گے کہ اے کاش کہ ہم مر کر مٹی ہو جاتے۔ تو یہ دو باتیں مختصر کر دیتا ہوں، باقی تفصیل انشاءاللہ کل تو مہمان تشریف لائیں گے، ان سے پہلے شاید ایک دو رکوع پہ بات چیت ہو جائے، تو یہ دو باتیں میں اس وقت عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی امتوں سے فرمائیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے میرا پیغام دیا، تم نے اس کے مطابق کیا عمل کیا؟ وہ کہیں گے کہ اے اللہ تیرے انبیاء کرام علیہ السلام نے، رسولوں نے ہمیں تیرا پیغام دیا ہی نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تیرا پیغام دیتے اور ہم اس پہ عمل نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے پوچھیں گے، اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن یہ فیصلے انصاف کے تقاضے ہیں جن کو پورا کیا جائے گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تم گواہ پیش کرو کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا۔ وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے گواہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے پوچھیں گے، تو ہم انشاءاللہ یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ کہ تیرے نبی سچ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو امت والے کہیں گے کہ اے اللہ یہ تو موقع پہ موجود ہی نہیں تھے، جب موقع پہ موجود نہیں تھے تو ان کو کیا معلوم؟ تو اللہ ہم سے پوچھیں گے کہ تم تو موقع پہ نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اللہ تیرے سچے قرآن نے بتایا، تیرے سچے نبی نے بتایا۔ تو نبی علیہ السلام کی صداقت، قرآن کی صداقت جو سے ہم گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ کی یہ امت والے قابل اعتبار ہیں جن کی گواہی قبول کی جائے؟ تو نبی علیہ السلام انشاءاللہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اس پر ان امتوں کے خلاف فیصلہ ہوگا۔
ایک بات تو یہاں اللہ نے یہ فرما دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت گواہی آخری گواہی ہوگی۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت یہ کافر لوگ خواہش کریں گے کہ اے کاش کہ ہم مر کے مٹی ہو جائیں، اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ انسان کے فیصلے سے پہلے جانوروں کا فیصلہ ہوگا۔ جانوروں کا فیصلہ ہوگا کہ جس جانور نے کسی جانور پہ ظلم کیا ہوگا تو مظلوم کی داد رسی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کا پنجہ نہیں ہوگا اس کو پنجہ عطا فرمائیں گے کہ تم اپنا انتقام لے لو، جس نے پنجہ مارا ہے، جس نے کاٹا ہے اس کو اللہ تیز دانت دیں گے کہ اس کو تم کاٹ لو۔ تو سارے جانور آپس میں ایک دوسرے سے جو بدلہ لینا ہے لے لیں گے۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ کوئی جانور ایسا جس کی مظلومیت رہ گئی ہو، تو جانور کہیں گے کہ نہیں اللہ کہ ہماری داد رسی ہو چکی، تو اللہ فرمائے گا تم مر کے مٹی ہو جاؤ۔ وہ مر کے مٹی ہو جائیں گے تو اس وقت یہ کافر لوگ خواہش کریں گے کہ اے کاش کہ دنیا میں انسان نہ ہوتا، گدھا ہوتا، کتا ہوتا، سور ہوتا، کہ آج بھی میں بھی مر کے مٹی ہو جاتا اور آگے جہنم کے عذاب سے میری حفاظت ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ اس وقت کے احساس سے بچنے کے لیے دنیا کے اندر اپنی اصلاح کر لو۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔ دو اعلان سماعت فرمائیں۔ ایک اعلان تو یہ ہے کہ شہرائے قراقرم پہ جگلوٹ یہ آخری بستی ہے مسلمانوں کی، اور اس سے آگے پھر آغا خانی اور شیعہ آبادی شروع ہوتی ہے۔ وہاں پہ قرآن مجید کی اشاعت اور قرآن مجید کے حفظ کا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ مدرسہ ہے، الحمدللہ میں نے بھی دیکھا ہے اور بہت سے حضرات درس کے ساتھی بھی دیکھتے رہے ہیں، وہاں پہ جاتے رہے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ تبلیغ کا بھی ایک لحاظ سے مرکز ہے کہ جہاں جماعتیں اکثر آتی رہتی ہیں، اور گزرنے والے جو مسافر ہیں اور بالخصوص اہل سنت والجماعت تو وہاں وہ ٹھہرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ ان کے نمائندے اس وقت ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں اور کل ان کی روانگی ہے۔ تو لہٰذا جو حضرات زکوٰۃ میں سے یا عطیات میں سے یا فطرانے میں سے، فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، 92 روپے فطرانہ ہے، تو جو حضرات ان میں سے کوئی تعاون فرمانا چاہیں تو ان سے تعاون جو ہے وہ فرما سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں تعاون کا دور سے آغاز کر رہا ہوں۔ تو جو حضرات تعاون فرمانا چاہیں کوئی لازم نہیں ہے، تو اللہ مقدار کو بھی نہیں دیکھتے، اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ تو جو حضرات اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ میں سے، عطیات میں سے، فطرانے میں سے تعاون فرمانا چاہیں تاکہ دین اسلام کا کام جو ہے وہ چلتا رہے۔ زکوٰۃ میں سے۔ اور دوسرا اعلان جو ہے وہ یہ ہے کہ کل جو ہے وہ معزز مہمان انشاءاللہ یہ تشریف لائیں گے، اور آپ حضرات ان کے بیان میں تشریف لائیں۔ یہ اس وقت ہماری خوش نصیبی ہے کہ 17 تاریخ تک شاید ہی کوئی رات ایسی بنے گی جس میں کوئی نہ کوئی مہمان تشریف فرما نہ ہو۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ مختلف مہمان حضرات تشریف لا رہے ہیں، تو آپ بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ ان کے کل کا تو انشاءاللہ العزیز یقینی ہے۔ جمعرات کے بارے میں کل انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا۔ پھر جمعے کا جو ہے وہ یقینی ہے کہ جن صاحب نے تشریف لانا ہے تو ان کا آنا یقینی ہے۔ تو اس طرح سے جمعرات والا جو ہے انشاءاللہ وہ کل اس کا اعلان ہو جائے گا۔ تو آپ حضرات حلقہ احباب کو بھی متوجہ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم انک انت علی کل شیء قدیر اللہم ربنا تقبلنا کما تقبلت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
انت المستعان علیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Allahu Allah